والنعم بالشكر نحمده ولا وعلى كما نحمده ولا ولا الصلاة والسلام ولا وفي الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد ولعنة الله من يوم اللدى وتجمد المهم العين يوم الدين أما فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين صلوات الله ابتدا ہے نام سیدہ سے ہر درود اور ہر سلام اے مادر حسین تیرے نام بازمت مادر حسین پہ باباز بلند سے بلند در سلوان درمیان کا فاصلہ کم کر کے قریب آ جائیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا ایک شاندار سی صلوات اور پڑھی آل محمد اچھا ہے مجالس سفر کے سلسلہ مجالس کی دوسری تقریر آپ حضرات تمام مردہ دربار حسینی کو سماعت فرما رہے ہیں بعنوان ولایت علی اور نصرت مظلوم. میں نے کلام مجید سے کل اور آج مسلسل روز جسائے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 11ویں سورہ مبارکہ ہود کی آیت اور کل جو تشریف فرماتے یقیناً ان کے اذان عالیہ میں آیت کا ترجمہ محفوظ ہے. آج مجھے اسی ترجمے کو تازہ کر کے ان ذہنوں میں اور نئے آنے والوں کے لیے اس ترجمے کو مقرر کر کے آگے بڑھ جانا ہے. پروردگار ظالم کی نہیں اظلم کی بات کر رہا ہے. جو بچے ہو تو میرے ساتھ ہو جائے گا. پروردگار ظالم کی نہیں اظلم کی بات کر رہا ہے. اور اظلم کون؟ تو پروردگار نے نشانی بتائی. یہ قرآن فہمی کی دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ موضوع کے ساتھی وہی ہیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں. آنے والے ثواب مجلس میں یقیناً شامل ہوتے رہیں گے.
کل یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے کسی ظالم کا تذکرہ نہیں کیا، اظلم کا تذکرہ کیا، اور کلام مجید میں قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے افراد کے لیے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، میرے بزرگ تشریف فرمائے، کلام مجید میں 15 مرتبہ اللہ نے اظلم کا تذکرہ کیا۔ اور ہمارے کلام مجید میں اللہ نے 15 مرتبہ ظالم کا نہیں، اظلم، اور کل بتا چکا اظلم کہتے ہیں بہت بڑے ظالم کو۔ کبھی یہ کہتا ہے اس سے بڑا اظلم کون، اس سے بڑا ظالم کون، جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے کسی نام کے تذکرے سے ہو گیا، لیکن یہاں سورہ مبارکہ ہود میں اللہ نے کوئی اور بات کی، اور وہ بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو منزل آپ تک پہنچنی شروع ہو جائے، اور یہ تمہیدی مراحل پھر ہو جائے تو گفتگو آگے بڑھے۔ ارشاد فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ کی افترا باندھتا ہے۔ میرا خیال ہے دل نہیں جا رہا، صلوات ایسی پڑھے نا بولے چلے آپ ہم سمجھنے میں اس سے بڑا ظالم کون، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا ویقول الاشعار، ترجمہ آپ کے حوالے اور آگے بڑھ گیا۔ اس سے بڑا ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور توجہ کیجیے گا، اور یہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، یعرضون علی ربہم، جب ان لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، یقول الاشعار، کچھ وہیں کھڑے ہوئے گواہ، کچھ وہیں کھڑے ہوئے گواہ یہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی تو وہ جھوٹے ہیں جنہوں نے اللہ سے جھوٹ باندھا ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اور یہ جو گواہ ہے اشہاد، کل اشہاد کو ہی ہوتا ہے میں نے اپنے سننے والوں کو، یہ اشہاد شہید ایک ہو تو شہید، بہت سے ہو تو اشہاد۔ اس کا مطلب ہے کہ جب جھوٹ بولنے والے اللہ کی بارگاہ میں لائے گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ان کا عمل دیکھ رہے تھے۔ یقول الاشہاد، اور یہ سارے گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین، یہی تو وہ لوگ ہیں کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ اور پھر ایک اعلان ہوگا لا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آج ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کون ظالم؟ تو سورہ بقرہ کی آیت میں بھی آپ کو پہنچا چکا، اور اس آیت میں بھی ظالم کی نشانی اللہ نے وہی رکھی ہوئی ہے۔ اجازت ہو تو آیت آپ کے حوالے کروں۔ ومن، وہی ظالم ہے، وہم یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں۔ دیکھیے میرے مسلسل سننے والے تشریف فرمائیں، اور یقیناً اگر میرے مسلسل سننے والے دوستوں نے یہ فکرہ ظاہر کر دیا تو شاید کسی تک نہ پہنچا سکوں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ہم یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِيهَا عِوَجًا، اور اس سبیل میں ٹیڑھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدل کے کہتا ہوں، سیدھے رستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے تو اب بھی نہیں سمجھا، اس کے لیے فکرہ کہو، صراط مستقیم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صراط مستقیم کون ہے، اس کا مطلب ہے جو علی کے رستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں کی پگڈنڈیاں بٹھا رہا ہے۔ دیکھیے میں یہ مجاہدی صاحب تشریف فرمائے، میں حسین آباد پہلی بار آیا تو یہ بڑی سڑک آ رہی تھی امامباڑے تک، تو میں گاڑی لے کے میں نے کہا پرتاب صاحب کہاں سے آؤں، یہ سامنے ایک گلی ہے، اب ایک راستہ پیچھے سے بھی آتا تھا مگر گلیاں تنگ تھی، کہنے کہ نہیں بڑی شاہراہ سے آئیے، تنگ گلیوں میں پھنس کے گمراہ ہو جائیں گے۔ بس ہم بھی یہی بتا رہے ہیں، اللہ نے صراط مستقیم بتایا ہے، دائیں بائیں کی گندی گلیوں سے نہ آئیے۔ پیچھے والے پریشان بیٹھے ہوئے میرا، آپ خاموش ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے شاید پیغام پہنچ گیا، بولتے رہیں گے تو تبھی تیزی سے آگے بڑھتی رہے گی۔ جی چاہ رہا ہے کہ ایک ظالم اور دکھاؤں اپنے سننے والوں کو۔
یہ یاد رکھیے گا ظالم ہے کون؟ اللہ نے تعریف کیا کی ہے؟ ایک یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور یہ ہونا کی وجہ اور اس رستے میں ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا ہم 18 سورہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ 15 مرتبہ اللہ نے ازلم کی نشاندہی قرآن میں کی ہے اور آنے والی مجلسوں میں یہی ازلم آپ کے حوالے ظاہر بظاہر کرتا رہوں گا، لیکن یہاں کہہ رہا ہے من ازلم، آج بھی ظالم نہیں دکھا رہا، من ازلم ذکر آیات ربہ، اس سے بڑا ازلم کون؟ جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کا تذکرہ ہو، جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کا تذکرہ ہو، ثم اعرض عنہا، ابھی ترجمہ میں لفظوں سے نہیں کر سکتا، آپ کو بہت ہی لینگویج سے کر کے دکھا دو، ثم اعرض عنہا، اس کے بعد جو ان سے جو اس سے اعراض کریں منہ پھیر لے۔ دیکھیے آپ میرے سامنے تشریف فرما تو آپ سے تو منہ پھیرا جا سکتا ہے کہ میں منہ ادھر کروں، میرا کوئی سامنے دربار حسینی میں سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کسی وجہ سے منہ ادھر کر لیا تو مجھ سے منہ پھیرا، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کہہ رہا جن کے سامنے آیتوں کا تذکرہ ہو اور وہ بولنے والے آیتوں کو کوئی بدن ہے جو منہ پھیرا جائے؟ بدن ہے جو ان سے منہ پھیرا جائے؟ آیت تو بدن ہی نہیں لگتی۔ نہیں میں آیت پڑھتا ہوں تو نمبر پہ بیٹھا ہوتا ہے بھکتی ہوئی آوازیں اور چہروں کی پریشانی بڑی واضح نظر آتی ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان عیسیٰ ابن مریم وامہ آیتم من ربکم، عیسیٰ اور مریم تمہارے رب کی ایک آیت ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا جو حیرت میں بول رہا ہوں، اللہ جانے ان کا میرا فکرہ پہنچا یا نہیں پہنچا، دونوں مل کر ایک آیت، عیسیٰ اور مریم دونوں مل کر عیسیٰ اور مریم مل کر ایک آیت، عیسیٰ اور مریم مل کر ایک آیت۔ آپ نے دیکھا کچھ وجود والی بھی آیتیں ہوتی ہیں، کچھ وجود والی بھی آیتیں ہوتی ہیں۔ ابھی بھی جب تک کے بولیں اور 40% مجموعہ میرے ساتھ ہے تو ایک آیت اور پڑھتا ہوں، تب تک کچھ آیتیں ہی پڑھنی ہے جب تک کہ چہروں کی حیرت دور نہیں ہو جاتی۔ اور نوجوان لوگ سب مل کر دیکھتے ہیں کہ گفتگو تک پہنچے گی۔ یہ سورہ مبارکہ کا ارشاد ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یقیناً جو پہنچ گئے یقیناً قابل تحسین ہے، یقیناً اصحاب الکہف والرقیم ہماری عجیب آیتوں میں تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب چلنے پھرنے والی آیت تو سمجھ میں آ گئی نا، اصحاب الکہف 7 بڑے تو آیت ہے۔ چلیے میں نے تو حضرت سے یہی سیکھا کہ جہاں حیرت ہو اس میں اضافہ کرنا چاہیے، جہاں لفظ اصحاب کہف بولا جائے ان کے ساتھ وہ بھی ہو جائے، ہاتھ پھیلائے دروازے کو بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے کہ دروازے کا کل کو ہم پاس سے سنا ہے لیکن بسی ان کے دروازے کو ان کو سب ہوتا ہے ان کا ہاتھ پھیلائے سو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اصحاب کہف کو نشانی کہا ہے جب اصحاب بھائی میرے مشورے سے آیت نہیں آئی، اب یہ جسے جھگڑنا ہو وہ نماز پڑھ کے 2 رکعت روزانہ پڑھ کے پروردگار سے جھگڑے کے پہلے والے نجیب جانور کو اپنی آیت کہہ رہا ہے۔ قرآن کی آیت تو ہے اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے کہ اصحاب کہف کے اس سب کو بھی اصحاب کہف کی عجیب آیت میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ کہیں کہ کہیں جانور بھی آیت ہوگا تو اگر اصحاب کہف کے کتے کی آیت ہونے پہ آپ کو حیرت ہے تو پڑھیے یہی سورہ مبارکہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے خبردار سالے کی اونٹنی کو تنگ نہ کرنا، آیت من کا یہ ہماری آیت ہے، نشانی ہے۔ میں اس وقت آیت کا ترجمہ آیت ہی کر رہا ہوں، یہ اصحاب کہف کا سب ہماری آیت، سالے کی اونٹنی ہماری آیت، اصحاب کہف ہماری آیت۔
कमाल है। जानवर का आयत होना समझ में आ रहा है, असहाबुल कहफ का आयत होना समझ में आ रहा है, अली का आयत होना समझ में नहीं आ रहा। आप सही कह रहे हैं कि अली, मैं मेंबर से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अली आयत नहीं है। आप परेशान हो गए ना, अली आयत नहीं है भाई। अल्लाह तो कह रहा है आयतों का इनकार कर रहा है, हम तो मानते हैं कि अली आयत खुदा में से खुदा की निशानियों में से, अली सिर्फ आयत नहीं है। मैं सूरा पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल नज्म इज़ा हवा। कसम सितारे की जब वो माथे के बल आए, तर्जुमा होता है कि कसम सितारे की जो निशानी के बल आए। माशाअल्लाह साहिब हुकुम को मांगवा, ना आपको साहिब बैठता है ना बैठता है, ये तो वो ही बोलता है जो मैंने बोली आयत पढ़ दी, आपकी सभी हो जाएगा। ये वही बोलता है जो वही बोलती है। फिर आगे सारा मेराज का तस्करा करके अल्लाह कह रहा है, इनका सिदरतुल मुंतहा, इनका जन्नतुल मावा, हम सिदरतुल मुंतहा तक लेके गए, हम जन्नतुल मावा तक लेके गए। और जब ये पलट रहा था, आयत रब्बिल कुबरा, इसने अपने रब की बहुत बड़ी आयत को देखा है। मैंने कभी तो कहा था ये आयत नहीं है, मुस्तफा मेराज से आए तो आयत कुबरा को देखा है। किसी ने अली से पूछ लिया, या अली ये बताइए पैगंबर ने कौन सी आयत देखी? जन्नत का तस्करा हो चुका, दुनिया का तस्करा हो चुका, आसमानों का तस्करा हो चुका, मलाइका का तस्करा हो चुका। मुस्कुरा के नंबर कुबरा से आया, मां में आयत रब्बी कुबरा मिली, अल्लाह की मुझसे बड़ी आयत भी है। अल्लाह की कोई अल्लाह की कोई मशहूरी रहती है और मुझे तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। उससे बड़ा जालिम कौन जिसके सामने अली के मौजूदों का तस्करा हो और नहीं है। हाँ, विलायत अली और मुसद्दक़ रसूल ही तो मौजूद है। उससे बड़ा जालिम कौन जिसके सामने आयत इलाही का तस्करा हो और वो आराज करे, मुंह फेर ले। अगला टुकड़ा तो भी मैंने पढ़ा ही नहीं है। ये तो तय हो गया कि ये फज़ाइल अली से मुंह मोड़ने वाला, और मुंह सिर्फ एक तरह नहीं मोड़ा जाता। अगर कोई सुन के ये कहे कि मेरी समझ में नहीं आता, ये कहां से बढ़ गया, ये फजीलत कैसे हो सकती है, तो ये भी अल्लाह कह रहा है, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, और यकीनन हम इन मुजरिमों से इंतकाम जरूर लेंगे। चलिए आप घबरा जाइए, ये तो मैं मुसलसल कहता रहा हूँ कि जो इनके फज़ाइल पर हैरान होता है वो बाद में परेशान होता है, और जब परेशान होता है वो नशे में बड़ा परेशान होता है। मैं आयत पढ़ता हूँ, तो सभी लोगों की तब तक मुझे आयत ही पढ़नी है। पढ़ोगे सूरह मुबारक का यासीन है, कुरान के 3 वर्जन आपके हवाले कर रहा हूँ। इरशाद है, सलामुल कौलन मिन रब्बिर रहीम वम्ताज़ू यौमा अय्युहल मुजरिमून। सलाम तुम्हारे रब का एक कौल है, और ऐ मुजरिमों आज तुम अलग खड़े हो जाओ। ऐ मुजरिमों आज तुम मुमताज़ हो जाओ। इसका मतलब है वहां और भी कोई खड़ा हुआ है। समझ में किसी क्या समझ में आया, मुमताज़ हो जाओ। मैं मेंबर में बैठा हुआ था और मैंने दरबार हुसैनी के मेंबर से कहा कि जो मौला के जाकिरीन है वो अलग हो जाए। अलग हो गए, अलग हो गए, क्योंकि ये मौला का जिक्र करने वाले थे। तो मैंने कहा इन्हें अलग खड़ा कर दो ताकि ये मुमताज हो जाए, अलग नजर आए। इसका मतलब है कुछ के दरमियान बैठे थे तो अलग हो रहे हैं। अल्लाह क़यामत में कह रहे आए मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ। इसका मतलब है ये मुजरिम मोमिनों में बैठे हुए होंगे।
بلندتر ممتاز ہو جاؤ بھائی المجرمون ہے مجرموں آج تم الگ کھڑے ہو جاؤ اس کا مطلب ہے یہ مجرم مومنوں میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رب ان سے الگ تو ہو کے کھڑے ہونا پھر آگے جانتے کیا کہہ رہا ہے علامہ حضرت کو کیا بنی آدم اے آدم کے بیٹوں کو جنہیں الگ کیا ان سے کہہ رہا ہے مجرموں سے دیکھیں دو قسم جن کا تعلق یہ بادشاہ صاحب تشریف فرمائے یہ آپ کو بتائیں گے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ملزم مجرم اچھا بھائی فرق کیا ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک کہلاتا ہے ملزم اور جب فرد جرم عائد ہو جائے تو کہلاتا ہے مجرم اللہ نے یہ نہیں کہا ہے محشر میں ہم ملزموں کو گھر ہو جائے کہاں بیٹھا ہے اللہ نے کہا مجرموں کو گھر ہو جاؤ اس کا مطلب ہے کہ مجرم ہے منکر ولایت علی آج کی بات ہے جن میں انسان ہے انکار ولایت کا سدھر جاؤ ورنہ مہدی آ کے فرد جرم عائد کرے اور یہاں کہہ رہا ہے یقول الاشعار جب وہ ازلم لائے جائیں گے جنہوں نے خدا پہ جھوٹ باندھا ہے تو وہ ازلم لائن سے کھڑے ہوئے ہوں گے قطار بنا کے کھڑے ہوئے ہوں گے اور کچھ گواہی دینے والے روکا ہوا ہے میں نے لفظ الفاظ پہ آپ کو بہت سارے گواہی دینے والے گواہی دیں گے یہی تو ہیں جو اپنے رب کو جھوٹ باندھتے تھے اور کیسے جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ اللہ کی سبیل سے روکتے تھے اس میں خامیاں تلاش کرتے تھے اللہ کی سبیل سے کل اس منزل پہ آپ کو روکا تھا کہ امام راغب اصفہانی نے ظلم کی تعریف کی اور ظلم کی تعریف کی تھی جنہیں یاد ہے انہیں جلدی سے یاد آ جائے گا اور جنہیں نہیں یاد ان کے لیے جو کل موجود نہیں تھے تعریف آپ کی بہت سنی ہوئی ہے لیکن ذرا سی تفصیل کے ساتھ کل میں نے بیان کی کہ کسی کو اس کے مقام سے گھٹا دینا بھی ظلم ہے کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا پیغمبر نے ابو جہل کے لیے فرمایا کہ جو اسے ابو جہل نہ کہے حالانکہ اس کا نام ابو جہل نہیں ہے اس کا نام ہشام بن عامر ہے لیکن پیغمبر نے فرمایا جو اسے ابو جہل نہ کہے اسے چاہیے توبہ کرے اس کا مطلب ہے نبی جس کو جو لقب دے اس لقب سے نہ پکارا جانا ظلم ہے چلتے رہے اس لقب سے نہ پکارا جانا ظلم نبی اگر کسی کے لیے کوئی لقب خاص کر دے پھر اس لقب سے کسی اور کو پکارا جانا ظلم ہے ایک یہ کہ کسی کا نام نبی نے دیا اس سے نہ پکارا جائے یہ ظلم ایک نام کسی کے لیے خاص کر دیا اب اس سے کسی اور کو پکارا جانا تیسری بات یہ کہ بہت سے القابات کسی کے ہوں نام نہ ہو بہت سے القابات کسی کو چورا کے کسی کو دے دیا جانا چورا کے کسی کو دے دیا جانا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ جو لقب کسی کے لیے ہو اس کے غیر کو اس سے پکارنا ظلم جو لقب نبی نے کسی کو دیا اس سے نہ پکارنا ظلم کسی کے لقب چرا کر کسی کے ساتھ لگا دینا ظلم اور لقب چرا دینا بھی اس لیے کیونکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں میں حج کر کے آئے تھے آپ میں نے نام رکھ لیا اسد علی زیدی حاجی یہ ظلم نماز پڑھتے تھے آپ میں تھا بے نمازی میں نے نام کے ساتھ دیکھ لیا علی اسد علی زیدی نمازی یہ ظلم ہے میں سچا نہیں تھا آپ کیا والے پتہ نہیں کیسے اپنے نام کے ساتھ لکھا اسد علی زیدی
جلال الدین نے اس واقعے کو لکھا. مدینہ کے قریب ایک راہب پریشان تو نہیں ہو رہے نا, سلوات ایسے پڑھنے والے یاد رکھنی ہے. کسی کے لقب سے کسی کو پکار دینا, کسی کا لقب چرا کے کسی کو دے دینا, اپنے مقام سے بڑھا دینا یا گھٹا دینا, یہ چاروں تعریفیں آپ کے ذہن میں رہے گی تو پھر یہ واقعہ آپ تک پہنچ سکے گا. اور اس سے بہتر طریقے سے میں القاب کا بڑھا دینا, گھٹا دینا اور پھر ان کی تعریف اپنے سننے والوں تک نہیں پہنچا سکتا. راہب رہا کرتا تھا مدینے سے باہر کافی دور, اور اپنے گرجے میں اپنے صومعے میں رہا کرتا تھا, اور بڑا عالم فاضل تھا. انجیل, تورات, زبور, آسمانی صحیفوں کی تلاوت کیا کرتا تھا, اور ان کا نجوم اختیار کر رکھی تھی تو لوگوں میں آتا نہیں. ایک دن انجیل و تورات و زبور میں مسلسل تذکرے پڑھ رہا تھا کہ کوئی آخری نبی آئے گا, کوئی آخری کوئی تو نہیں سمجھ لگا نبی آئے گا, اور اس نبی کا کوئی وسیع بھی ہوگا جسے امیر المومنین کہا جائے گا. تعریف اس سے ذہن میں رہی یہ ہے تو اس کا لقب امیر المومنین. اس نے یہ بات پڑھی اور حضرت عیسیٰ کا قول پڑھا کہ عیسیٰ نے کہا میں بشارت دینے آیا ہوں, اس نبی کے لیے صلوات بھیجیے. گرمی ختم ہو گئی بھائی, ٹھنڈی تو اس نے لگا پڑھا امیر المومنین, اور اس نے یہ پڑھا آسمانی کتابوں صحیفوں انجیل تورات و زبور میں کہ ہر نبی اسی نبی کی بشارت دینے. اور جناب عیسیٰ نے یہ بشارت کی اپنی انجیل میں کہ میں اس نبی کی بشارت دینے آیا ہوں اور میرے بعد ہر شخص اس نبی پر ایمان لائے. تو کئی برسوں بعد 20, 25, 35, 30 برس بعد وہ اپنے سومکے سے گرجے سے جامع گوشہ نشین کا نکلا. اب جو نکلا تو رستے میں کوئی بدری اسے ملا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ بھی اس کاروان سے بچڑ جائے اور یہ واقعہ اب تک نہ پہنچ سکے. کوئی بدری ملا اور اس کو اس سے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے سومیے سے, اپنے گرجے سے, اپنے چرچ سے نکل کے آ رہا ہوں, اپنے سینگاگ سے, اور میں نے کتابوں میں یہ تذکرہ پڑھا کہ کوئی آخری نبی آیا ہے جو اللہ کا محبوب ہے, بڑا باکرامت ہے, اور اس کو نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور میں اس پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. اور لڑکے وہ کہنے لگا کہ بھائی وہ نبی آیا بھی تھا اور دنیا سے پردہ بھی کر چکا ہے. وہ نبی آیا تھا, تم نے صحیح سنا ہے, صحیح پڑھا ہے, مگر 4 یا 5 سال گزرے تھے. تو اب عرصے کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے کہ یہ کون سا زمانہ چل رہا ہے. تو 4 یا 5 سال گزرے تھے اور وہ نکلا تو کہنے لگا بھائی پھر میں نے نبی کی کتابوں میں پڑھا ہے, آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کوئی نبی ایسا ہوتا ہی نہیں جو اپنا جانشین نہ بنا کے جائے. ہم کے بزرگ نہ خدا کے لیے جانشین نہ بنا کے جائے. تو اس نبی نے بنایا ہوگا اور اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. مجھے لگا ہاں یہ کوئی بات نہیں ہے, اس وقت امیر المومنین ہے, فاروق ہے, صدیق ہے, ایسا بھیا ہے, ایسے سقی ہے, ایسے کریم ہے. 8, 10, 12 القاب کے ساتھ میں اس سے آپ بڑا نبی کے بارش کی زیارت کروں, نبی کا جانشین ہے امیر المومنین. آگے ملا کہنے لگا یار تسلی تو کر لوں, اس لیے پوچھوں. کہنے لگا وہ نبی گزر کر کے لگا آپ گزرتا ہے, کہنے لگا کوئی وارث کوئی والی کو جانشین. کہنے لگا ہاں امیر المومنین ہے, بڑے صاحب جود و سخان, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, بڑے صاحب جود و سخان, بڑے کریم ہیں, مرد میدان ہیں, رجل ہیں, رجل ہے, سردار ہے. تو مسلسل جس سے ملتا ہے وہ نئے القابات سناتا جا رہا ہے. سلو کی تعریف اگر آپ کے ذہن میں رہی تو واقعہ پہنچے گا. نئے القابات سناتا جا رہا ہے. پھر کسی سے کہنے لگا بھائی وہ نبی, کہنے لگا نبی تو پردہ فرما چکے ہیں اس دنیا سے, ہاں مگر جانشین ہے. کل کون ہے؟ تو کہا ایسا ایسا حلیہ پوچھ رہا ہے, بڑے عادل ہیں, بڑے مجھ سے بڑے عادل ہیں, اور تم جاؤ. اور ان کو کہنے لگا میرے دل میں شوق زیارت پڑتا تھا, میں اور آگے چلا. ایک اور بدوی, ایک اور عرابی مل گیا, اس میں کچھ اور نیا کہا. کہنے لگا میں 50-60 لوگوں سے تسلی کر چکا تھا, اور جس سے ملتا تھا وہ نئے نام, نئے القاب بتاتا تھا. میرے دل میں خیال ہے بھائی کون ہے جو اتنا باکرامت ہے, اتنا باکمال ہے. میں نے آخری بدو سے پوچھا کہ بھائی کہاں ملیں گے؟ تو کہا جاؤ مسجد نبوی میں جا کے دیکھو, محمد پر تشریف فرمائیں.
کہتا ہے میں مسجد نبوی میں آیا بڑی آہستہ سے ہوا کے جھونکے کی طرف راستے میں گزر جاؤں گا. اب جو مسجد میں آئے گا کبھی حضرت کو دیکھا کبھی منبر کو دیکھا. چہرے بتا رہا ہے میرا جملہ بہت. کبھی حضرت کو دیکھا کبھی ممبر کو دیکھا کبھی حضرت کو دیکھا کبھی ممبر کو دیکھا. کہنا کہ آپ جانشین نبی کا بالکل. اب جملہ سارا واقعہ اب تک کا اس ایک جملے کے لیے سنایا کہ اگر آپ جانشین نبی ہیں تو نبی اور اس کے جانشین کے پاس دلیل و برہان ہوتا ہے کہاں ہے؟ نبی اور اس کے جانشین کے پاس دلیل ہوتی ہے برہان ہوتا ہے کھلی ہوئے معجزات ہوتے ہیں کہاں؟ تلوار کھینچ کے جانوں پہ رکھنے کا یہی میری دلیل ہے یہی میرا برہان ہے. کلمہ پڑھتا ہے یا تیری گردن اتار دی جائے. بڑی توجہ رکھے گا. میں چاہتا نہیں ہوں میرا کوئی ایک بھی محترم صاحب ہے اس قافلے سے پوچھا جائے کل انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ اگر آپ جلدی تشریف لے آئیں تو میں 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور پھر اگلی مجلسوں میں اسی طرح گفتگو آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو ذرا چند لمحوں پہلے تشریف لائیں گے تو میں آپ کی زیادہ خدمت کر سکوں گا. بڑی توجہ رکھیے کہ مجھے آگے جانا ہے. آئے اور کہنے کا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے تلوار پڑھتا ہے لا الہ کیا گردن اڑا. اللہ کا حضور دیکھیے سمجھ تو گیا تھا کہ جو معجزے سے منہ موڑے اگر میمنہ قوی اور میسرہ کمزور ہے تب جو کہتا ہے جو معجزے اور دلیل سے منہ موڑے وہ کم از کم نبی کا جانشین نہیں ہوگا. اللہ کا حضور دیکھیے یہ ہاتھ میں اپنی جان ہے میں یہاں تک آ گیا ہوں چاہے تو کبھی کبھی اگر اجازت دے تو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ہمارے قبیلے میں بڑا مشہور واقعہ ہے. کہنے کا ایسا سنا ہو واقعہ پھر دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا کرنا. کہنے کا سرکار بات یہ ہے کہ ایک بدو رہتا تھا. یہ بڑا مشہور ہمارے قبیلے کا واقعہ ہے. ایک بدو رہتا تھا اور یہ بڑی پرانی بات ہے. پیغمبر اعظم بھی نہیں آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے بعد کے زمانے کی بات ہے. اس وقت بغداد شہر نہیں بنا تو اس نے کبھی بغداد نہیں دیکھا. تو لوگوں نے بتایا بھائی بغداد ایسا ہے بغداد ایسا ہے بغداد ایسا ہے بغداد ایسا ہے بہت بڑا شہر ہے بہت بڑے بڑے بازار ہے. کہتا ہے میں بغداد کے شوق زیارت میں چلنے لگا. رستے میں مجھے ایک نجس جانور نظر آیا. نجس جانور وہی جو اصحاب کہف کے ساتھ وہی نظر آیا. گزرتا تھا اب جنگلی صحرائی کل تھا. میں نے دیکھا بڑے خوبصورت قسم کے نگوش اس کے بائلوں پہ بنے ہوئے ہیں. بڑے خوبصورت قسم کے کان ہیں. بڑے نوکیلے اور پہلے دانت ہیں. میں نے دیکھا میں نے کہا بھائی کھال بھی بڑی اچھی ہے. میں اسے حیرت کروں گا بغداد میں جا کے جانور تو بڑا بنا ہوا ہے. اب آپ کی مرضی جیسے کوئی چاہے سنیے میں اصرار نہیں کروں گا. آیا کہنے کا بڑا نایاب جانور ہے. میں اسے جا کے بغداد میں اور بیچوں گا. مجھے بڑی قیمت پہ میری ساری زندگی آسانی سے گزرے گی. میں کہاں بات کیا نشین گاؤں دیہات میں رہنے والا میں کیا کروں گا. پیسے مل جائیں گے کسی شہر میں جا کے اپنا گھر بناؤں گا وہاں روزگار کماؤں گا رہنے لگوں گا. میرا گھر والا بھی میرے ساتھ چلا جائے گا. یہ کہہ کے اس نے کہا میں اسے کرتا ہوں جال ڈالا پھنس گیا وہ. اب ہاتھ میں اٹھا کر چل رہا ہے. سامنے سے بگھی ملا بغداد کا راستہ طے ہو رہا ہے. اس نے کہا یا شیخ من این اتخذ هذا الكلب یہ کتا تو نے کہاں سے خریدا؟ کہنے لگا میں نے کہہ دیا. اچھا دیکھو دیکھو دھاریاں کیسی ہیں کان کیسے ہیں زبان کیسی ہے کان کیسے ہیں پردے کیسے ہیں. آگے گیا. اب عرب میں لغت عرب میں ایک جانور کے لیے 800 نام صرف شیر کے ہیں. تو سامنے سے ایک اور بدو آیا. اس نے اسی جانور کا کوئی اور نام دیا. میں یہ فلاں جانور کام سے ہوگا. کہنے لگا میں نے قید کیا ہے. ذرا اس کے بال دیکھو اس کی کھال دیکھو کتنا خوبصورت ہے کتنا حسین ہے. مجھے نہیں پتا کون بچھڑ جائے گا کون الگ ہو جائے گا. مجھے تو واقعی آپ کے حوالے کرنا ہے. پھر ایک اور مل گیا پھر ایک اور مل گیا. اب جو آتا ہے وہ نیا نام لیتا ہے. 25 نام دربار میں جو آتا ہے وہ نیا نام لیتا ہے. کہتا میں اسی طرح چلتا رہا. 40-50 لوگ ملے. یاد رکھیے گا گردن کے تلوار رکھی ہوئی ہے مرنے والا ہے قتل ہونے والا ہے. اور اجازت مانگی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. 40-50 افراد ملے. انہوں نے سب نے نیا نام لیا.
बड़ा खुश हो गया, बड़ी 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 महंगी कीमत मिलने वाली है, बड़ी मोटी आसामी हाथ लग गई है, अब जब इसे जाके बेचूंगा मैंने पिंजरे में कपड़ा डालकर इसे आवाज लगानी शुरू की, लोगों आओ तो तुम मेरे पास बड़ा कीमती जानवर है, ना तुमने ऐसी खाद देखी होगी, ना गोश्त देखा होगा, ना गोश्त देखा होगा, ना ऐसे कान देखे होंगे, ना ऐसे दांत देखे होंगे, ना ऐसे पंजे देखे होंगे। मैं जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। लोग आए कहने लगे भाई दिखा दो मेरे पास ऐसा कौन सा मैं आप जानवर है, अब जो कपड़ा हटाया वो कहता मार के कहने लगे दीवाना तो नहीं होगा, ये कोई खास जानवर है, ये तो बगदाद की गली गली में फिर रहा है। जो हाथ इस फिक्र में बदल लेता है किसी का बर्दाश्त नहीं होता। तो बगदाद की गली गली में कहने का क्या मतलब, अब तक तो नशे में था कि मेरे पास बड़ी कीमती बड़ी मोटी आसामी मेरे हाथ लग गई है, कहने का जरा दाएं बाएं दे, और ये तो इतना हकीर है हमारे बच्चे तो मोहल्ले में ऐसे पत्थर मारते रहते हैं। ये बाहर किसी को मेरा बयान बोल रहे हैं, आज बताते हैं पता चलता है मेरे साथ है आप, हमारे बच्चे तो पत्थर मारते रहते हैं, ये ना हिंदी में लोग रहता है उनसे कीमती बयान बना के लाया है। जुमला आपके हवाले तकरीर खत्म हो रही है, पिंजरा हटाया एक लगा के डर लगा रहा न नजिस का नजिस, रहा न नजिस का नजिस। जुमला आपके हवाले इसी फिक्रे के लिए सारी मेहनत की है। कल लोगों ने तो पता नहीं इतने नाम बताए थे, इतने नाम बताए थे, तुमको पता नहीं क्या निकला। काश मैं यहाँ आया ही न होता, काश मैंने तुझे देखा ही न होता, मुस्कुरा के बस तूने तो सरकार बस इतना ही वाकया सुनाना था। अल्लाह करे कोई चोरा भूल ना रहा। सरकार बस इतनी जानता तो था श्रीलंका ताजियाना पड़ा कहाँ, सर खुदा के कहने लगा भाई क्या किया जाए, किसी खैर खानदान में आके कहा वो रोज बड़ी सुखी हो गई है, इसे निकालिए दरबार से, जाने और क्या बोलते हैं जवाब भी मैसर नहीं है, कह जाओ निकल जाओ हमारे दरबार से, न तो मैं रसूल से कोई मतलब है, ना इस्लाम से कोई मतलब है, मुझे नहीं पता कि वाले मैं फिक्रा कहके हवा के झोंके की तरफ गुजर जाऊंगा। मेरा दिल कहता है किताबों का फिक्र नहीं, मेरा दिल कहता है सलमान दरवाजे पे ऐसे मौकों के इंतजार में खड़ा रहता है। सलमान ऐसे मौकों के इंतजार में खड़ा रहता है, इसका बाहर निकल रहा था, सलमान ने हाथ पकड़ के कहा आओ मैं तुझे अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाऊं। सलमान ने हाथ पकड़ा लेते चला। अब क्या कहा था उसने, अगर ये नबी का वारिस है तो दलील भी होगी, कुरान भी होगी। कहता है अभी शहर इल्म के दरवाजे पे पहुंचा, वो लफ्ज़ सुनना जानते वो तो मेरे बदल जाया ना करना। अभी शहर इल्म के दरवाजे पर पहुंचा, शहर में था जो नबी का जानेदीन होगा, अमीरुल मोमिनीन होगा, दलील भी होगी, कुरान भी होगा। कहता मैं सोच रहा था ऐसे में खादिम ने आके कहा सलमान राहिब को भी लोग तू भी लोग अभी इंतजार करने को कह रहा है। दिल में ख्याल आया सुल्तानुद्दीन ने लिखा, फारसी जबान में उनकी किताब तौबतुल मजाज उन्होंने लिखा क्या कुछ देर इंतजार किया, बोले आपने आके कहा अब तुझे मौला बुला। इंजील में फिर सुन लीजिए, इंजील में अली और रसूल का तस्करा पढ़ के आया था। हजरत ईसा ने कहा था मेरे बाद नबी होगा, नबी का वसी होगा, वो अमीरुल मोमिनीन होगा, उम्मत का मौला होगा। एक मतलब जैसे जोहरी में कदम रखा, सहनाना में अली की कुर्सी थी, चीख मार के दशा के गिरा, माथा पेशानी लगी, सर पड़ गया,
سلمان لے کے چلے، پٹی باندھی، جب ذرا ہوش میں آیا، تقریر ختم ہو گئی، ذرا ہوش میں آیا تو کہنے لگے بھائی ایسا کیا دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا؟ ایسا کیا دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا؟ کب کیا نہیں دیکھا؟ کہنے لگا وہ شہر میں جس باکمال کی کرسی لگی ہوئی، کامل والا کی لگی ہوئی، کہنے لگا کرسی پہ حیران ہے، ابھی اپنی مسجد پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کرسی پہ حیران نہیں ہو؟ برابر میں وہ کھڑا تھا، اسے نہیں دیکھا، سلمان نے کوئی نہیں کھڑا تھا، کب مجھ سے پوچھ، ہاتھ باندھے، عیسیٰ کہہ رہا تھا یہی تو میرا مولا۔ وہ روکا ہوا ہے میں نے آپ کو، اور کل کی مجلس میں مجھے اس منزل میں لے کے آنا ہے، کوئی ہے جو امت کے اعمال کے گواہ ہے۔ دیکھیے آج کی حد تک یہ فکرہ سن لیجیے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں کہ اس آیت کو دیکھ کر علماء اہل سنت نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب قیامت میں یہ ظالم بلکہ یہ اظلم لائے جائیں گے جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، تو اور کوئی ہو نہ ہو ان کی گواہی کے لیے مصطفیٰ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ تو پتہ چل گیا کہ جہاں جہاں کوئی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے مصطفیٰ اس کا عمل دیکھ رہا ہے۔ تقریر کا آخری جملہ اور میں مسائل تک آ گیا، سائل نے آج 2 دنوں کی تقریر کے بعد اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، سائل نے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے مجھ پہ آپ پر فلاں پہ پیغمبر پہ جھوٹ باندھنے والا تو ہے، جہاں سے پہلے گفتگو شروع ہوئی تھی میں وہیں تک آ گیا، جھوٹ باندھنے والا تو ہے، میں نے کچھ کہا کسی نے کچھ بتایا، میں نے کچھ نہیں کہا کسی نے کچھ بتایا، یہ ہے جھوٹ۔ اللہ پہ کون جھوٹ باندھے؟ کچھ قرآن کہے گا اللہ جو کہے اس عمل کو بدل کر کسی اور کو وہ لقب دے دینا بھی جھوٹ ہے۔ اگر اللہ نے علی کو ولی بنایا ہے، اب جو بغیر علی کسی کو ولی بنائے وہ اللہ کو جھوٹ باندھ رہا ہے۔ علی کی ولایت کا انکار کرنے والا زمانہ یاد رکھے کہ پیغمبر ہر عمل دیکھ رہے ہیں، صرف یہ عمل نہیں دیکھ رہے، پیغمبر کربلا میں بس محرم کو چلتے ہوئے دیکھا، پیغمبر خیموں کا جلایا جانا بھی دیکھا۔ اگلا جملہ سنیں گے آپ، پیغمبر بازوؤں میں رسیوں کا باندھا، پیغمبر سر حسین کا موضوع بلایا جانا بھی دیکھا۔ 2 سفر آ گئی ہے، وہ تاریخیں ہیں جب اہل عرب کو شام لایا، اپنی آوازوں کو آزاد کرنا۔ یہ شام تو وہ منزل ہے کہ جب میرے شوق امام سے پوچھا گیا مولا سب سے کٹھن مرحلہ کون سا تھا، لوگ تو کہتے تھے شام، اجروں بدلنا، بہت تیزی سے ناکوں کو دوڑا دوڑا کے سفر طے کیا گیا، کوفے سے ناکے آہستہ آہستہ چلا کے نہیں لائے، بہت تیزی سے ناکوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک سوار ناکے پہ ایسا تھا کہ جس کے بدن کا زیور اتنا وزنی تھا، خدا آپ کی آوازوں کا رحمت کو نازل کرے۔ بہت پسند ہے محمد کو آپ کا بدن آواز سے ہونا، آپ کے چھوٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے ہوئے ڈالنے والے ان چیزوں میں رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل کو نہیں کرتی ہے۔
کہتا ہے گلے بطور بدن کی زنجیریں اتنی مضبوط تھی کہ یہ بیمار ناکے کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ ہمیشہ پیدل نہیں چلایا گیا سید سجاد کو، جب سفر تیز کرنا ہوتا تھا تو بے پالان اونٹ کو لٹایا جاتا تھا، مگر آگے وہ بیمار سمجھ نہ پاتے تھے۔ سنو کہ کیسے باندھا جاتا تھا، ایک رسم کو بندے پر باندھ کے اونٹ کے گلے میں باندھا جاتا، ایک رسم کو دونوں ٹنڈلیوں میں باندھ کے اونٹ کے شکم سے باندھا جاتا، اور اس عالم میں ناکے کو تیز دوڑایا جاتا۔ آپ کی آواز یقیناً بلند ہے، مگر اللہ جل سن کے شاید بہت ہو رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جوان تھا جب میں ناکا گزرا تو میں نے دیکھا اونٹ کے شکم سے کسی 4 برس کی آپ نے گریا کر دیا، لے کے چلے 9 میل دور، بعض نے لکھا 12 میل دور اس قافلے کو رکوایا گیا، اور یہ کہہ کے یزید نے پیغام بھیجا حسین صاحب ابھی 3 دن قافلے کو اسی دھوپ میں ٹھہرایا جائے۔ سنو کہ میں رضا کا ہے وعدہ کے بعد میں ابھی بازار سجایا جا رہا ہے۔ ابھی بازار سجایا جا رہا ہے۔ مجھے بہت طویل مسائل نہیں پڑھنا آج، لیکن 2 جملے سن لیجیے، اداکار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ اداکارہ نے امام یزید کا حکم تھا نیا رنگ و روغن دیا جائے، اس منور میں کہا تھا نئے پردے آوردہ کیے جائیں، پھول اور تاشے ہر گودام کے آگے رکھے جائے، اور ایسے میں جب قیدیوں کو قافلہ گزارا جائے تو یہ پھول اور تاشے بجائے جائے، میں گوشی کر کے رقص کیا جائے، اور ایسے میں علی کی بیٹیوں کو بلایا جائے۔ لیکن اب جو قافلہ آیا یہ بدنوں اور چادر بیویوں کو بلایا گیا، وہ تو مرتبہ علی کی بیٹی ان کے دل سے آگے رہی ہے، تب اسے صاحب ہم نے سارے رستے کچھ سے کچھ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ قیامت تک رونے کو کافی ہے۔ کہاں حسین کا قاتل، کہاں مدعو تکفیر، کہاں شراب پینے والے سے گفتگو۔ کیا چاہتے ہو کشمیر؟ تو جانتا ہے ہم نبی بازیاں ہیں، ہمارے ہاتھ رسل سے بڑے ہوئے ہیں، تم مجھ سے بہتر بہت جانتا ہے۔ کبھی کتنی مہربانی کر یا ہمیں چادر لا دے یا ان سروں کو آگے لے جا تاکہ لوگ ہماری بیروزگاری کو نہ دیکھیں۔ میرے بھائی کے سر میں دیکھا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس منور نے ہر بیوی کے ساتھ اس کے پیارے کے سر کو چلانا شروع کیا۔ سالم نے ساتھ کہتا ہے میں بیت المقدس کی زیارت سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا شام میں عید منائی جا رہی ہے، میں نے آگے بڑھ کے پوچھا شام والے مسلمانوں کی کوئی ایسی عید نہیں ہے کیا؟ سامنے صبح صاحب باغیوں کا ایک قافلہ آیا ہے، یزید کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، ہم نے اسے قبول کر دیا، یہ جو بیویاں آ رہی ہے یہ اسی باغی کی بہنیں ہیں، اور اس کا نام کیا تھا؟ تو اس باغی کو حسین کہتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، شاعر طرف گیا، میں دعا دے سکتا ہوں جو آپ کے سامنے ہوتی ہے خدا کی ضرورت میں لڑنا ہے۔ شاعر طرف گیا، طرف کے کہا ارے آنے والے کو بتا کہ یہ حسین ابن علی ہے یا حسین ابن علی ہے، کیا اتنا بتا دے کہ حسین کی نام کا نام فاطمہ زہرا ہے یا یہ وہی حسین ہے، یا تمہیں شرم نہ آئی؟ ارے یہ نواز آیا رسول کے قریب آیا جہاں علی کی بیٹیاں تھیں، ایک مرتبہ سر جھکا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آواز دی السلام علیکم یا اہل النبوۃ۔ شہزادیاں تڑپ گئی ہیں، یہ کون ہے؟ ارے دوسرے سے شام تک کسی نے ہمیں لائے کا سلام نہ دیا۔
وہ کون ہے جو ہم پر سلام کر رہا ہے؟ کبھی بھی مجھے سہل کہتے ہیں میں آل رسول کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو سہل ظالموں سے کہتے ان سروں کو آگے لے کے چلے، جیسے ہی گیا اسے شمر کو چھڑک کے ہٹا دیا، تازیانہ بلند کیا، وہاں اگر تو قریب سر حسین آیا تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے میں نصرانی اس کے ساتھ زیارت سے آ رہا تھا، وہ کئی مہینے سے آخری جملہ سن لو، اس